تعلیمی سسٹم موجود ہے، تعلیمی ادارے موجود ہیں، میں کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتا۔ یقیناً میرے معاشرے کا سکون میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کا مدرسہ میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کا کالج میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کا مکتب اکیڈمی میری ضرورت ہے، میرے معاشرے کی یونیورسٹی میری ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کائنات میں 100% جس کو تعلیم کا نام دیا جا سکتے وہ کائنات پہ صرف ایک ہی تعلیم ہے، جس تعلیم کو اللہ نے لوح محفوظ سے جبرائیل امی کو دے کے پاک نبی کے سینے پہ نازل کیا، اور جس کو تعلیم کا نام دیا جا سکتے وہ صرف ایک ہی تعلیم ہے، جس کو تعلیم قرآن کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ تسی سارے زندہ باد، اے میرا سونا برا زندہ باد۔ یہ مستقبل کے خطیب بھی ہیں، مستقبل کے عالم بھی ہیں، مستقبل کے مفتی اور محقق بھی ہیں۔ کہو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ سونے رنگ لا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں تک جو عرض کیا یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولو تو صحیح میرے میٹھے اور میرے مکھن، بولو اللہ راضی ہوئے۔ ایک باری سبحان اللہ اٹھی آنکھو۔ تعلیم میں عزت ہے، تعلیم میں عظمت ہے۔ پڑھا لکھا زمانہ ہے، تعلیم کا دورہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے لاڈلے، آپ اپنی قوم سے سوال کریں، انہیں فرمائیں، انہیں جھنجھوڑیں، اور آپ اپنی نبوت والی زبان سے اپنی امت میں اعلان کریں اور سوال کریں کہ میری قوم کے لوگوں بتاؤ، دنیا میں بھلا پڑھا لکھا اور جاہل بھی کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کو اللہ نے علم کا نور دیا ہے اور دوسرے کے پاس علم نہیں۔ قرآن پوچھتا ہے، محبوب کی پاک زبان پوچھتی ہے کہ دنیا والوں بتاؤ، کبھی پڑھا لکھا اور جاہل بھی برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ میرے محبوب ان لوگوں سے پوچھو، کبھی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کو اللہ نے نگاہ کا نور دیا ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، اس نے کبھی راستہ کسی سے نہیں پوچھا، وہ منزل کو نگاہ سے دیکھتا ہے اور تیز قدموں سے چلتا ہے۔ اس کے قدموں میں تذبذب نہیں آتا، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کے قدموں میں رکاوٹ نہیں آتی۔ اور دوسرا آدمی جس کے پاس نگاہ کا نور کوئی نہیں، یہ ہر اٹھتے قدم سے پہلے اپنی لاٹھی سے اپنے قدموں کو ٹنڈولتا ہے کہ کہیں میں کسی گڑھے میں نہ گر جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، ایسے ہی علم والا اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تعلیم میں عزت، تعلیم میں عظمت۔ ایک بزرگوں کا قول نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں کائنات میں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے، ہر چیز۔ آپ کے قدموں میں پڑا ہوا تنکا، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ چار ککھ بھی کٹھے کرو تے اگ بالن دے کم آ سکتے ہیں۔ اگر ایک ذرہ ہے نا ذرہ، تو وہ ذرہ بھی کوئی چیز ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کل قیامت کے دن ایک ذرہ تیرے حق میں بھی تولا جائے گا، ایک ذرہ تیرے خلاف بھی تولا جائے گا۔ ذرہ کہتے ہیں اتنا چھوٹا وجود رکھنے والی کوئی بھی چیز کہ جسے تقسیم کرنا چاہو تو تقسیم نہ کیا جا سکے، جسے ٹکڑے کرنا چاہو تو ٹکڑے نہ کیا جا سکے، جسے اپنے وجود پہ ماس بکھیرنا چاہو تو بکھرا نہ جا سکے۔ ایک ذرہ ہے نا، قرآن اعلان کرتے ذرہ برابر نیکی سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، ذرہ برابر گناہ سمجھ کے کرنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ذرہ تیرے ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے، یہ بھی ہو سکتے یہی ذرہ تیری جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ ایک ذرہ بھی تیرے حق میں تولا جائے گا، ایک ذرہ بھی تیرے خلاف تولا جائے گا۔ یاد رکھے ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے، حتیٰ کہ ایک ذرہ ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے مگر جہالت کوئی چیز نہیں۔ جاہل کی کوئی زندگی نہیں، عزت تعلیم میں ہے۔ سبحان اللہ کہہ ذرا۔ لیکن کائنات میں جتنے بھی تعلیمی نظام، تعلیمی سسٹم اور تعلیمی ادارے موجود ہیں، میں کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتا، مگر یاد رکھیں ہوش و حواس میں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ کائنات میں جس کو 100% تعلیم کہا جا سکتا ہے وہ صرف ایک ہی تعلیم ہے جس کو تعلیم قرآن کہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کے 2 شہر ایسے ہیں جنہیں خود میرے آقا نے آ کے آباد کیا۔ آقا یا مکہ میں آئے، آقا یا مدینہ میں آئے، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ سبحان اللہ نہیں آکھتے، تھکے بیٹھے ہو نا۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے۔ مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے۔ مکہ بھی عصمت کا نشان، مدینہ بھی عصمت کا نشان، مگر مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے۔ اے مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں قیامت تک نبی و صدیق کی جدائی حرام ہے۔ مکہ میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے۔ مکہ میں آب زمزم میں، مدینے میں آب کوثر ہے۔ مکہ میں سیدہ خدیجہ، مدینے میں عائشہ صدیقہ۔ مکہ میں بیت جبار، مدینے میں یاروں کا یار۔ اے مکہ میں جلال خدا ہے، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ آقا مکہ میں آئے، شاہ مدینہ میں آئے۔ میرے آقا نے مکہ میں قدم رکھا تو یہاں بھی قرآن کا مدرسہ قائم کیا۔ آقا مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی قرآن کا مدرسہ قائم کیا۔ اگر پیغمبر کا مکہ کا مدرسہ دیکھتے ہو اسے دار ارقم کہتے ہیں، نبی کا مدینہ کا مدرسہ دیکھتے ہو اسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ جتنے بھی ادارے موجود ہیں، یہ جتنے بھی مراکز موجود ہیں، یہ جتنے بھی مدارس موجود ہیں، یہ پیغمبر کے اس مدرسے کی شاخیں ہیں جس مدرسے نے صداقت پہ ابو بکر صدیق تیار کیا، جس مدرسے نے عدالت پہ فاروق اعظم تیار کیا، جس مدرسے نے حیا میں عثمان غنی تیار کیا، جس مدرسے میں شجاعت غازی نے حیدر کرار تیار کیا، جس مدرسے نے امام حسن تیار کیا، جس مدرسے نے امیر معاویہ تیار کیا، جس مدرسے نے شہید کربلا حسین بن علی تیار کیا ہے۔ صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر،
بھی ریاست میں سب سے بڑے عہدے دو ہوتے ہیں. توجہ ہے سب کی؟ کسی بھی ریاست میں سب سے بڑے عہدے دو ہوتے ہیں. ایک عہدہ ہے بادشاہت کا، جسے وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہو اپنے حساب سے، اپنی لینگویج، اپنی زبان میں. اور دوسرا عہدہ ہے چیف جسٹس کا. تیسرا بھی شامل کر لیں، چیف آف آرمی سٹاف. یہ بڑے عہدے کسی بھی ریاست میں ہوتے ہیں. آج کسی سکول کا کوئی بچہ کسی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے تو وہ ادارہ فخر کرتا ہے. کسی ادارے کا تعلیم یافتہ کوئی بچہ آپ کے علاقے میں ڈی ایس پی لگ جائے، تحصیلدار لگ جائے، تو وہ ادارہ اس کے نام اور کارکردگی کے بڑے بڑے بینر فلکس اور بینر آویزہ کرتا ہے کہ ہمارے ادارے کے تعلیم یافتہ بچے کو اللہ نے اتنی بڑی پوسٹ پہ بٹھایا ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ اگر پیغمبر کے مدرسے کے تربیت یافتہ لوگوں کو کسی پوسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں تجھے دعوت فکر دیتا ہوں. اگر سیدنا عثمان غنی جیسے جرنیل کسی نے تیار کیے ہیں تو میرے محمد کے مدرسے نے تیار کیے ہیں. اگر جناب حیدر کرار، جناب سیدنا مولا علی المرتضیٰ جیسا کو چیف جسٹس کائنات کو کسی نے دیا تو وہ بھی پیغمبر کے مدرسے نے دیا ہے. اگر آدھی دنیا کا فاتح حکمران سیدنا امیر معاویہ جیسا کوئی کائنات کو بادشاہ کسی نے دیا تو وہ بھی پیغمبر کے مدرسے نے دیا ہے. بابا تیرے اداروں کا تربیت یافتہ بچہ ڈی سی لگ جائے، اے سی لگ جائے، تحصیلدار لگ جائے، پٹواری لگ جائے، عزت اور فخر سے سر اونچا کرتے ہو، ہونا بھی چاہیے. یقیناً یہ عزت اور شرف کی بات ہے. لیکن اگر میرے مدرسے کی کارکردگی پوچھتے ہو تو صداقت کا امام بھی نبی کے مدرسے نے دیا ہے. حضرت فاروق جیسا جرنیل اور چیف آف آرمی سٹاف نبی کے مدرسے نے دیا. آج بھی دنیا کے یہود و نصارہ جن کے نقشے پا تلاش کرتے ہیں ان کے قدموں پہ چلنا قومی اپنے لیے نجات اور عصمت اور شیوا تصور کرتی ہے. ایسے لوگ اگر کسی نے دیے، نبی کے مدرسے نے دیے، حضرت حیدر کرار جیسے چیف جسٹس قاضی کائنات کو اگر کسی ادارے نے دیے ہیں تو وہ بھی محمد کے مدرسے نے دیے ہیں. نبی کے مدرسے نے افراد دیے. افراد کو یاد رکھتے کہ نہیں جن کے نقش قدم پہ چلنا امت کے لیے نجات ہے. میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر بچوں کو قرآن اس لیے پڑھانا ہے کہ شاہ جی ہمارے پاس آئے تھے اور حضرت سید محمود علی شاہ صاحب نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجو، ہم قرآن پڑھائیں گے. اگر دیکھو دکھائی پہ بچے کو قرآن پڑھانا ہے، جسے کہ منہ رکھنے واسطے قرآن پڑھا رہے ہیں، تب بے شک نہ پڑھاؤ. بابا میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا پاک منبر ہے. میں اس پاک منبر پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے لیے تو قرآن پڑھاؤ. کوئی تو ایسا بھی ہو جو تیرے لیے چوری پھیلا کے اللہ سے بخشش کی دعا کرنے والا. ہمارے لیے نہ پڑھاؤ، اپنے مدرسہ جامعہ شمسیہ فخر المدارس کے لیے قرآن بے شک نہ پڑھاؤ.
ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر دیتا ہوں، کم از کم اپنے لیے تو قرآن پڑھائیں۔ کوئی تو ایسا بھی ہو جو کل قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے قلندر گزرے، دنیا جنہیں قاسم العلوم والخیرات، منبع الفیوز والبرکات، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ محمد قاسم علی نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اپنے بچے کو حفظ قرآن پہ لگایا، کچھ عرصے کے بعد بچہ قرآن کا حافظ ہو کے واپس آیا، سر پہ دستار فضیلت سجائی گئی۔ جب بچہ گھر پہنچا، مجھے دیکھنا ذرا، حضرت نے اپنے خلفت قدیم میں اپنے بچے کو بلایا، بیٹے کا پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے، ہچکی بندھ گئی، سانس روک روک کے جیسے کو بچہ روتا ہے، یوں بلک بلک کے روئے۔ بیٹے کے پورا دامن آنسوں سے تر ہو گیا۔ بچہ پریشان ہے کہ بابا خیریت تو ہے، مجھ سے کوئی گستاخی یا غلطی تو نہیں ہوئی؟ آج سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد بابا نے ہمت کو جمع کیا، اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوم کے جملہ کہا، بیٹا تیری علم کی منزل یہاں تک نہیں تھی، ابھی تو قرآن یاد کر کے آئے ہو، قرآن کے عالم بھی بنو گے، محدث بھی بنو گے، مفسر بھی بنو گے، مفتی اور فقیہ بھی بنو گے، دنیا میں تیرا بڑا چرچہ ہوگا، تیری عزت کو دنیا سلام کرے گی، تیرے نام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کے حضرت نے فرمایا، بیٹا وہ جتنے بھی علوم حاصل کرو گے وہ سب تیرے لیے ہوگے، تیری دنیا سنوارنے کے لیے، تیری آخرت اور قبر سنوارنے کے لیے۔ لیکن یہ جو آج دولت اپنے سینے میں لے کے گھر آئے ہو نا، یہ دولت تیرے لیے محض نہیں، یہ دولت میرے لیے ہے۔ میں نے تجھے قرآن اس لیے پڑھایا تھا کہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کو یاد رکھا جائے گا۔ وہ بچے بھی لاج رکھنے والے تھے، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی، کہتے ہیں بابا آپ کا سایہ رب میرے سر پہ سلامت رکھے، آپ جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے تب بھی دنیا چھوڑیں گے، مرن میرا کوئی نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی مقام پہ آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا۔ پھر اس بچے نے بھی اپنے باپ کے قول کو یوں نبھایا، فرماتے کسی دن کا سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوتا جب تک 5 پارے قرآن کے تلاوت کر کے اپنے بابا کو ایصال ثواب نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کاش تو نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا، اگر تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوتا، آج 15 یا 16 سال کا بچہ اپنے ہاتھوں سے والدین پہ کبھی گولیاں نہ چلاتا۔ اگر تو نے بچے کو قرآن پڑھایا ہوتا، میاں والی کا بدبخت نوجوان اپنے 7 دن کی بیٹی کا قتل عام کبھی نہ کرتا۔ اگر تو نے بچے کو قرآن پڑھایا ہوتا، تیرے بڑھاپے میں بازو سے پکڑ کے تیرا بیٹا تجھے اپنے گھر سے کبھی نہ نکالتا۔ اگر تو نے بچے کو قرآن پڑھایا ہوتا، اس بوڑھی والدہ کو یہ اولاد کبھی دھکے نہ دیتی۔ یہ قصور ہے تمہارا کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا۔ اگر زندگی بنانا چاہتے ہو، آخرت سنوارنا چاہتے ہو، قبر میں میٹھی نیند آرام کرنا چاہتے ہو، تو بچوں کو قرآن پڑھاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔